صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد شیر علی صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب آپ کوئٹہ جا رہے ہیں۔ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کیا ایجنڈا ہے نواز شریف صاحب کے دورے کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، نواز شریف الحمدللہ ایک قومی لیڈر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام صوبوں کو جو انتشار کا شکار ہے، جہاں پر اور بھی بڑے معاملات خراب ہیں، تو نواز شریف صاحب نے تو ماضی میں بھی 2013-14 کی حکومت میں بھی الحمدللہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو حکومت دی، کے پی کے لوگوں کو حکومت دی، اور اس میں کوئی کسی قسم کی انہوں نے اپنی مینیپولیشن نہیں کی۔ تو ایک قومی لیڈر کی یہی ہوتی ہے کہ یکجہتی پیدا کرے۔ تو میاں محمد نواز شریف بلوچستان، یہ عمران خان تھوڑی ہے کہ ہزارہ کے لوگ وہاں پر چیخو پکار کرتے رہے، تو وہ اپنی جو زوجہ ہے، ان کے جو بھی ان کا سرکل ہے، ان کے کہنے پر وہ سردیاں اگر آپ کو یاد ہو تو لوگ بھلکتے رہے، وزیر اعظم کو پکارتے رہے، تو اس وقت عمران خان وہاں پہ نہیں گئے۔ تو آج قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ تمام جو قومی پارٹیز ہیں ان کو قومی دھارے میں لا کر تمام کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے، جس سے ملک کی پٹری کو آگے لے کر جا سکے، پاکستان کو مزید انتشار سے بچایا جا سکے۔ تو یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی کو ڈیولپ کریں، اور پاکستان کی جو ڈوبتی معیشت ہے، جو پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو حالات ہیں، اس کے جو سیکیورٹی کے پیش نظر جو معاملات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مضبوط ایک سٹیبلٹی لائی جائے تمام معاملات میں، تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر جایا جائے، اور تمام جو احساس محرومیات ہیں ماضی میں، اس کا ادراک کیا جائے۔ ماضی میں بھی ہم نے سی پیک شروع کیا، بلوچستان کو ہم نے فرنٹ لائن پہ رکھا تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو آگے لایا جا سکے، بلوچستان میں ترقی ہو۔ بلوچستان میں نواز شریف صاحب نے موٹر ویز کا آغاز کیا، اسی طرح سندھ سے لے کر ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اختر مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب، اور یہ دوسرے جو قوم پرست ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور یہ جو باپ پارٹی ہے، اس کے بارے میں تو عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ پارٹی ہے۔ تو اب ان کے آپس میں اختلافات ہیں، جام کمال کے اختلافات ہیں باپ پارٹی سے، اس کے بعد اختر مینگل کے ہیں، اچکزئی صاحب کے۔ تو اب ان سب کو اکٹھا کریں گے میاں صاحب، یا باپ پارٹی کو ترجیح دیں گے ان پارٹیوں پر جو ماضی میں حلیف رہی ہیں، اتحادی رہی ہیں میاں صاحب کی اور آپ کی؟ سر دیکھیں، ہمارے ادارے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، ان سے کسی پارٹی کو منسلک کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیاسی وہ اختر مینگل اور یہ لوگ کہتے ہیں، محمود اچکزئی، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اختر مینگل صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور ان کی میاں نواز شریف صاحب ذاتی طور پر بڑی عزت کرتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی اور ان کی فیملی کا ایک بڑا رول رہا ہے، تو ان کی عزت و تکریم ہے۔ تو ہم نے تو تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر بندہ تو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑتا، ظاہر ہے اپوزیشن بھی ہوتی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کا کئی جماعتوں کے ساتھ سندھ میں الحاق ہے، ان میں سے کئی ایسی ہوں گی جس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا، تو یہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو ایسی بات نہیں۔ لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مسلم لیگ نون کو موقع فراہم کیا، تو ہم تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم ان کو قومی دھارے میں لائیں گے، ان کو ساتھ اپنے بٹائیں گے، ساتھ لے کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ میں تو والی سیاست نہیں ہوگی، غالب گروپ والی سیاست نہیں ہوگی۔ پاکستان اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ماضی میں بہت سارے نقصانات کر لیے، مزید ہم فیوچر میں اس کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ ماضی میں ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ انہی لوگوں کی وجہ سے ناراض ہو کر آپ کی پارٹی چھوڑ گئے۔ جب جلسہ تھا
تو ثناء اللہ زہری کو سٹیج پر بٹھانے سے انکار کیا گیا کیونکہ اختر مینگل صاحب نہیں چاہتے تھے، ڈاکٹر مالک صاحب بھی غالباً نہیں چاہتے تھے، عبدالقادر بلوچ بھی انہی کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ تو یہ سوال میں اس پس منظر میں کر رہا تھا کہ اب ترجیح کون ہوں گے؟ نہیں، میں آپ کو دیکھیں میں اس پس منظر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھا۔ جی، ثناء اللہ زہری صاحب کو چیف منسٹر کے معاملے میں ہمیں اور بھی بڑی تحفظات تھے، میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا، وہ وقت گزر گیا، میں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا۔ ثناء اللہ زہری تو ہمیں چھوڑ گئے تھے، اسی وقت چھوڑ گئے تھے، تو لہذا ہم نے کوئی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ قادر بلوچ صاحب کے کچھ اپنے معاملات تھے، میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں، میرے ساتھ وہ کولیگ بھی رہ چکے ہیں، میں ان کی دل سے عزت اور احترام بھی کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ یہ ایک سیٹ اپ رہا ہے کہ وہ جدھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو مزید تقسیم سے بچایا جائے، تمام جو ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لے کر ملک کو آگے لے کر جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا عابد صاحب، پیپلز پارٹی نے آپ کے اور ایم کیو ایم کے انتخابی اتحاد پہ کہا ہے کہ آپ دونوں پیر بھائی ہیں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی اور ایم کیو ایم بھی یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے۔ کل تک آپ لوگ ساتھ تھے، اب اتنی دوریاں اور اتنی حدوں تک آپ لوگ پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات کرنے، ابھی بلاول صاحب بڑے نہیں ہوئے، ماضی میں انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جب وہ مل کے بیٹھ جائیں، ایم کیو ایم کیا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ووٹرز نہیں ہیں سندھ میں، ان کو کیا تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کو اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنا چاہیے۔ کراچی کو وہ پینے کا پانی نہیں دے سکے، سندھ کی بہت سی سیاسی محرومیات ہیں۔ آپ جائیں سندھ میں، آپ مجھے ٹریول کر کے دکھائیں وہی موٹر وے جو نواز شریف صاحب دے گئے، وہی گرین ٹرانسپورٹ جو نواز شریف صاحب دے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پچھلے کوئی تین چار مرتبہ لگاتار، یہ 2 مرتبہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 2 مرتبہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کون سے کراچی میں پینے کا پانی نہیں دے سکے، اور بھی لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ یہ اپنی غلط، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملہ چلے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مینیفیسٹو پہ جائیں۔ ہم جس سے مرضی پولیٹیکل اتحاد کریں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ تکلیف ہے ان کو؟ نہیں، ڈاکٹر سے وہ علاج کرائیں، عرض سن لیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ضیاء الحق وہ کس کی پیداوار ہے؟ میں یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی ڈیلیور کیا ہوتا، ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل سے کوئی گھنٹی بجائے ماضی کی طرح وہ ڈیل کر کے وہ اقتدار میں آ جائیں۔ تو اس مرتبہ ووٹ لے کر اقتدار میں ان کو آنا ہوگا، یہ معافی تلافی سے کام نہیں ہوگا۔ بہت نقصان ہو گیا سندھ کے لوگوں کا، کراچی کے لوگوں کا۔ اب مزید ان کو اپنی جو سیاسی کارکردگی ہے اس پر ان کو الیکشن میں جانا ہوگا۔ کراچی والے ووٹ دیتے ہیں، سندھ والے ووٹ دیتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ اگر نہیں دیں گے، ریجیکٹ کریں گے، تو پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ آگے بڑھیں نا۔ تو یہ آپ الزامات لگانا بجائے کہ آپ کوئی بات کریں، ٹھوس بات کریں پاکستان کو آگے لے جانے کی، آپ بچوں کی طرح پالیٹکس کرتے ہیں، وہی گالم گلوچ کا کلچر آپ پروان چلانا چاہتے ہیں، وہی لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ماضی میں سیکھا کیا؟